اس میں بلکہ یہ تو چاولوں کا سوال ہے، لیکن اس میں آپ دیگر چیزیں بھی ایڈ کر لیں، جیسے آج کل اور چیزیں بھی آ گئی ہیں. کیا چاول ہاتھوں سے کھانا سنت ہے؟ اور لوگ سمجھتے ہیں جی چمچ سے کھانا جو ہے یہ گناہ ہے یا بری بات ہے. اور نہیں، اس طرح کی کوئی تفصیلات، یہ ساری چیزیں کلچرل ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا جی، ان کو ان چیزوں کے اوپر نہیں لے کے جانا چاہیے. جو بندہ چمچ کے ساتھ کھا رہا ہوتا ہے وہ بھی ہاتھ سے ہی کھا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہاتھ سے ہی چمچ پکڑی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک نا. ہو گیا. تو اس میں کوئی ٹول استعمال کر لیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ان کو چمچوں کے اندر تو اسلام ان کا گھسا ہوا ہے. ان سے یہ پوچھیں، یہ جو آپ نے 20-30 لاکھ روپے کی گاڑیاں چندوں کی خرید کے اپنے نیچے لگائی ہوئی ہیں، اس میں تو کسی نے پوچھا کہ گدھے پہ بیٹھنا سنت ہے یا 20 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھنا سنت ہے. ساڈے کول تو پھر علم الکلام والی جواب جے یہ سنیا جائے تک انہوں نے چمچ سارا اسلام وڑدا جے تک کانٹیاں وچ. حالانکہ پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ گدھے پہ سواری کرنا سنت ہے یا جو ہے وہ 10 لاکھ روپے کی کار میں. وہاں کبھی سوال نہیں کریں گے کہ اس میں خود بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. جی بالکل. تو ان چیزوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ان معاملات میں صرف یہ دیکھا جائے گا کہ ان چیزوں سے منع کیا گیا، ٹھیک، وہ آپ کام نہیں کریں گے. ایسے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ الٹے ہاتھ سے کھانے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. بس آپ الٹے ہاتھ سے نہیں کھائیں گے، دائیں ہاتھ سے کھائیں گے. چمچ سے کھائیں، چاہے کانٹے سے کھائیں، چاہے آپ ہاتھ سے توڑ کے کھائیں، چاہے منہ سے توڑ کے کھائیں، جس طریقے سے. اور کھانے کی چیزیں بھی سب اس میں پھر آ گئی نا، پیزا ہو گیا، برگر ہو گیا. کئی لوگ کہتے ہیں جی یہود و نصارہ کی ڈش ہے، آپ کیوں کھا رہے ہیں؟ میں پھر وہی بات کروں بس گا سارا کہ یہ کور ہو جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہود و نصارہ کی ڈش، ان کے ہاتھ میں وہ جو مہنگے مہنگے موبائل ہیں سامسنگ کے اور آئی فون، ٹھیک ہے، وہ امام کعبہ نے بنایا ہوا ہے. ہاں جی، یا وہ رائیوڈ میں تیار ہوا ہے، یا ملتان شریف میں تیار ہوا ہے، یا بغداد شریف سے آیا ہے، یا اجمیر شریف سے آیا ہے. وہ بھی تو انہوں نے ہی بنا کے دیا نا. بالکل. تو اس پہ تو کبھی انہوں نے سوال نہیں کیا. تو برگر کے اوپر ان کا اشارہ آ جاتا ہے. ان کو کہ یہ جو آپ باقی چیزیں کھا رہے ہیں، بریانی ہو گئی ہے، باقی چیزیں ہو گئی ہیں، یہ کوئی نبی علیہ السلام نے تو نہیں آپ کو طریقہ اس کا سکھایا ہوا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری غیر علمی باتیں. اچھا ایک آیا جی کہ بس حلال چیز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس میں آگے سوال ہے جی کہ یہ سورہ بقرہ میں گندم، ساگ، کھیرا، پیاز، لہسن وغیرہ کو ادنا کہا گیا، کھانے کو محتاجی ذلت مسلط ہونے کا کیوں کہا گیا؟ پہلی بات ہے کھیرے کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے اس میں. کھیرے کا ہے؟ ہاں. اور کیا آپ نے نام لیے؟ پیاز، لہسن. پیاز ہے، لہسن بھی ہے. ہاں جی. ہاں یہ اس طرح نہیں ہے. جنتی کھانوں کے مقابلے پہ تو یہ کم تر کھانا ہی ہے نا سا جی. جی. تو ان کو تو من و سلوا مل رہا تھا. ٹھیک ہے نا جی. سلوا ایک پرندہ تھا، پروٹینز وہاں سے ان کو ملتی تھی، وہ جھنڈوں کے جھنڈ آگے بیٹھ جاتے تھے، وہ شکار کر لیتے تھے. اور من شام کے وقت، رات کے وقت شبنم پڑتی تھی جو میٹھی ہو، مطلب اس کو وہ سمجھے بندیاں جس طرح ہماری میٹھی ہوتی ہیں، وہاں سے کاربوہائیڈریٹس ملتے تھے. جنتی خوراکاں کھا رہے سب، کوئی محنت نہیں کرنی پی رہی سی. کہتے ہیں سیدھے پیاز کھانا ہے فلاں. اللہ نے فرمایا ہے کہ یار جنتی خوراکاں چھڑ کے تسی اے اونٹ کرنا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہن پھر تسی جاؤ زمین چ ہل چلاؤ. اگر آپ نے میری غذا نہیں جنتی قبول کرنی تو اب محنت کرنی پڑے گی. تو من و سلوا کو انہوں نے چھوڑا. اللہ نے جنت کے مقابلے میں اسے کہا ہے حقیر تک. ٹھیک ہے. یہ یعنی وہ کھانا حقیر نہیں ہے، کمپیریٹیولی ود ریسپیکٹ ٹو جنت. من و سلوا کے مقابلے پہ تو حقیر تر ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ جنت کے مقابلے پہ دنیا کی ہر نعمت حقیر ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہاں پہ میں ایک اور بات کر دوں، وہ شعر لکھا ہے الیاس قادری صاحب نے، خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو، لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ. وہ کہتے ہیں کہ ہم سے قیامت کے دن اللہ نے پوچھا نا کہ بھئی کیا چاہیے ہے، تو ہم جنت نہیں مانگیں گے، ہم مدینہ مانگیں گے. اس کا جواب غلام سو سعیدی صاحب نے بڑا پیارا دیا ہے. انہوں نے کہا حضرت صاحب قیامت والے دن تو نبی علیہ السلام نے جانا ہے جنت میں، تو ہم نے مدینے میں آگے کیا لینا ہے؟ ہائے 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 ہائے. او یار مدینہ مدینہ اس لیے تھا کہ نبی علیہ السلام ہے. جو تو دولہا ہی اسے ٹر گیا ہے تو مدینہ کا سٹیٹس وہی ہو گیا جو باقی شہروں ہے. تو خدا اگر قیامت میں فرمائے مانگو تو ہم تو نعرہ لگائیں گے ہمیں جنت الفردوس میں نبی علیہ السلام کا پڑوس چاہیے، مدینہ شریف نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. مدینہ شریف دنیا میں آپ مانگے کہ مدینے میں موت ملے. جو مسلم میں حدیث ہے جو مدینے میں مرے گا اس کی شفاعت میں کروں گا. تو اہل ترمذی میں حدیث ہے مدینے میں موت مانگو. صحیح بخاری میں حضرت عمر کی دعا ہے اے اللہ مجھے مدینے میں موت دینا اور شہادت کی موت، اور دونوں دعائیں حضرت عمر کی قبول ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا. دنیا میں تو ہم مدینہ مانگیں گے لیکن مرنے کے بعد تو جنت الفردوس مانگنی ہے. ٹھیک ہو. اور دنیا میں بھی آخرت کے لیے جنت ہی مانگنی ہے.